اس میں یارا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد زیرک کو کس بات کا گمان تھا کہ منہا یہ سب سننے کے بعد سیدھی گھر ہی واپس آئے گی. کیسے بیڈ روم میں آ کر اسے آوازیں دے رہا ہے، اور جب منہا اسے نظر نہیں آتی تو اسے یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوگی، اور یہاں سے وہ جمیل صاحب سے فون پر بات کرتا ہے اور وہ کیسے گول مول بات کر کے منہا کے وجود کو ہی بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. یہاں زیرک سمجھا بیٹھا ہے کہ منہا اپنی ماں کے گھر ہے، اور وہاں منہا جو اپنی پڑوسن خالہ کے گھر 2 دن سے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کسی کو خبر نہیں کہ منہا کہاں ہے. اور اس نے اپنی خالہ کو بھی منع کر رکھا ہے کہ آپ کسی سے ذکر مت کیجیے گا میرا. وہ صرف بلال سے ملنا چاہتی، اسے مل کر سچ بتانا چاہتی ہے، لیکن بلال تو اپنے جاب کے سلسلے میں یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے. منہا کو اندازہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، اور شاید وہ بلال سے ملنے مری بھی پہنچ جائے. ادھر زیرک 2 دن سے منہا کو نہیں دیکھا اس نے، لیکن اس کی پرچھائیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی یاد آ رہی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ عقل ٹھکانے آ جائے گی تو وہ واپس ضرور آئے گی. مجھ جیسے ہینڈسم اور امیر شوہر کو چھوڑ کر اور کہاں جا سکتی ہے. اس کی یہ خوش فہمی بہت جلد خاک میں ملنے والی ہے، کیونکہ منہا کو اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا اپنی انا اور خود پسندی کے پیچھے. ادھر 2 دن جب منہا گھر واپس نہیں آئی تو شرمین سکندر زیرک پر دباؤ ڈالتی ہیں، اگر اسے واپس نہیں آنا تو بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق بھیج دو تاکہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے. ختم کرو اس قصے کو جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. ایسے میں زیرک چلا اٹھتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو وہ دوبارہ نہیں آئے گی اس گھر میں؟ پتہ نہیں زیرک کو کس بات کا گمان ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد منہا پھر سے اس کے پاس آ جائے گی سب بھول کر. دادو الگ پریشان کہ منہا اس طرح چپ کیے اپنے گھر کیوں چلے گئی، آخر اس کی اور زیرک کے بیچ میں ایسا کیا ہوا. وہ بار بار زیرک سے پوچھ رہی ہیں، اور جب زیرک ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ منہا کے گھر جائیں گی، اس سے پوچھیں گی. اب وہ پہنچ جاتی ہیں منہا کے گھر، اور وہاں جا کر جب انہیں پتہ چلے گا کہ منہا وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ تو آئی ہی نہیں یہاں پر، دادو کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ منہا اگر یہاں نہیں آئی، وہاں نہیں ہے تو کہاں چلی گئی. اور تب ہی اس زیرک کی اکڑ بھی ٹھکانے آئے گی جب منہا کی تلاش میں وہ سڑکوں کی خاک چھانے گا، بلال کے گھر توڑ پھوڑ کرے گا آ کر کہ میری بیوی کہاں ہے. اور بلال کے ماں باپ اسے بتائیں گے کہ بلال تو پرسوں کا یہاں سے چلا گیا ہے، ہمیں کیا پتہ تمہاری بیوی کہاں ہے. اب زیرک کو یہی لگے گا کہ منہا بھی تو پرسوں رات وہاں سے نکلی تھی، شاید بلال کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گئی ہے. وہ بلال کا ایڈریس نکلوائے گا، ان لوگوں سے زبردستی اگلوائے گا اور پہنچ جائے گا مری منہا کو تلاش کرنے. خیر دوسری طرف صلہ والا معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے. ولید نے صلہ کو گھر بلایا ہے ملنے کے لیے، خاص طور پر تاکید کر کے کہ وہ گھر والوں کو خبر نہ ہونے دے کہ تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو. اور یہاں پر وہ صلہ کو گڈ بائی کہنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے. صلہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتی ہے تو ولید اسے کہتا ہے، دیکھو تمہارا میرا یہ ملنا، ہم دونوں کی دوستی، یہ سب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے، اور جب سے تمہاری فیملی کی باتیں میرے سامنے کھلی ہیں تو آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. تمہیں پتہ ہے کہ زیرک اور میری کبھی نہیں بنتی، اسی لیے اب تم جو بھی کہہ لو میں تمہارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا. وہ کس صلہ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو بدلے میں صلہ بھی اسے دھکا دے کر خود سے دور کرے گی، اور ولید اسے کیسے جانے دے گا اس طرح. زیرک مکافات عمل بھی اسی صورت میں دیکھے گا جب اس کی بہن کے ساتھ غلط ہوگا.